اور آج کے ہمارے سیگمنٹ کے جج ہیں طلحہ عالم صاحب، جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا جس میں تقریری مقابلہ ہے، اس میں جو ونر ہوگا وہ ہمارے فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اور آج ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں ہیرا علی، عبد المنہاس، معصومہ مہندی اور ردا تاشفین. آپ چاروں کے پاس 2.5 منٹ ہوں گے. 2.5 منٹ میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. تقریر کرتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ غلطی نہ کریں، کیونکہ ہمارے جو جج طلحہ صاحب ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باریکی کو بھی بہت غور سے دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. ہمرا، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں. ہمرا علی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بھی بڑی زرخیز ہے ساقی. مائک چیک کر لیں آپ ایک دفعہ. ہیلو ہیلو. جی ہیرا، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے. جناب صدر ذی وقار، مٹی کی نمی کیا ہے؟ اگر مٹی نم ہو تو لہلہاتے کھیت، سرسبز و شاداب باغات اور بلند و بالا عمارات، اور اگر مٹی نم نہ ہو تو یہی بنجر صحرا، سنگلاخ پہاڑ اور چٹیل میدان. نم مٹی کو جس چاہے شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، مگر سخت مٹی ایک پتھر کے سوا اور کچھ بھی نہیں. جناب صدر، یہ بات قابل غور ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ہماری توجہ ایک نئے نقطے کی جانب مبذول کرواتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والی قوم مٹی کی مانند ہے، اور اس کی زرخیزی اس کی وہ قابلیت و صلاحیت ہے کہ جس کی بدولت کبھی ڈاکٹر عبد القدیر خان، کبھی ڈاکٹر عبدالسلام سائنس کی دنیا میں کامیابیوں کے زینے طے کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی انصار برنی، رمضان چھیپا اور عبدالستار ایدھی جیسے بے شمار سماجی کارکن اپنی ہمت و قربانی و ایثار سے اس مٹی کی زرخیزی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ زرخیزی ہمارے وہ بہادر جوان ہیں کہ جو اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا 3 بڑی خوریز جنگوں میں انتہائی جرأت و جوان مردی سے مقابلہ کر کے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے. کھیلوں کے میدان میں کبھی وسیم اکرم، کبھی بابر اعظم، تو کبھی مایہ ناز باکسر محمد وسیم جیسے بے شمار کھلاڑی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے نظر آتے ہیں. کبھی ہم 9 سالہ عرفہ کریم کو مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کرتے دیکھتے ہیں، اور کبھی پاکستانی نابینا CSS آفیسر سائمہ سلیم اقوام متحدہ میں گرجدار تقریر سے دشمنوں کے دانت کھٹے کرتی علامہ اقبال کے اس بیان کو حقیقت ثابت کرتی نظر آتی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. جناب والا، مٹی اب بھی زرخیز ہے، مگر اس کی نمی ختم ہوتی جا رہی ہے. مستقبل کے معماروں کا قوم کے مستقبل کے معماروں کا مستقبل تاریکیوں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کی روشن تاریخ اور علامہ اقبال کا فلسفہ خودی یاد دلانا ہوگا. پھر مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. شکریہ. اس سے پہلے ہمرا علی نے اپنی تقریر کی، اور اب میں دعوت دوں گی عبداللہ منہاس کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. عبداللہ، آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ 16 اکتوبر کی ایک یادگار شام ہے صدر علی وقار. یہاں کمپنی باغ میں عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اپنے محبوب لیڈر کا خطاب سن رہا ہے. یہ 56 سالہ بے باک رہنما عظمت و وقار کا پیکر فضا میں مکہ لہرا لہرا کر اپنے عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنے میں گولی چلتی ہے، سینے کے پار ہوتی ہے، خون زمین پر گرتا ہے اور مٹی کو سیراب کرتا ہے کہ صدر علی وقار جس مٹی میں نواب لیاقت علی خان جیسے بہادر لیڈر کا خون شامل ہو، جس مٹی کو تحریک پاکستان اور
جنگ ستمبر کے شہدا نے اپنے خون سے سیراب کیا ہو وہ مٹی زرخیز کیسے نہ ہوتی. اور پھر اس زرخیز مٹی نے تعلیم کے میدان میں حماد ساتھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں علی معین نوازش اور کھیل کے میدان میں ارشد ندیم کو متعارف کروایا. یہ زرخیز مٹی ہی تھی کہ جس نے انڈس اسپتال، JDC اور طوبہ فاؤنڈیشن جیسے انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے والے اداروں سے اس قوم کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا. مگر صدر اعلی وقار، یہ ثمرات ہمارے لیے کافی تو نہیں. ہمارے بزرگوں نے جو خواب قربانی دیتے وقت دیکھا تھا، موجودہ حالات اس خواب کی تعبیر تو نہیں. آج ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اپنا وقار کھو رہے ہیں، لاقانونیت کی دلدل میں دھستے اور ان جھوٹے سیاستدانوں کی فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. آج سستے آٹے کی لائن میں لگ کر صبح شام رسوا ہونے والے اور کھربوں روپے ٹیکس دینے کے باوجود بجلی، پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم یہ بے بس اور لاچار لوگ کسی انقلاب کے منتظر نظر آتے ہیں. مگر صدر اعلی وقار، انقلاب کھوکھلے نعروں کی اندھی تقلید سے کبھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی بے بسی کے آنسو بہا کر اس زمین کو زرخیز کیا جا سکتا ہے، بلکہ زمین کو تو زرخیز اخلاص، ایمان اور جذبہ اظہار کی نمی سے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمین کو نم کرنے کے لیے، زرخیز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی تہذیب اور روایات کو سینے سے لگا کر آگے بڑھیں، تاکہ تاریکی کا یہ بادل چھٹیں اور ہمیں خوشحالی ہمارا مقدر بنے. کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ذاتی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. یہ تھے عبد المنہاس. اب میں دعوت دوں گی معصومہ مہندی کو. آپ تشریف لائیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میری آنکھوں کے سامنے 2020 کا ایک عجیب منظر ہے صدر اعلی وقار، کہ جہاں نظر ڈالو گھروں کے دروازے بند، سحر و تفریح بند، راشن بند، تعلیم بند، دفتروں میں کام بند. ارے صدر اعلی وقار، یہ کرونا کا وہ لاک ڈاؤن ہے جس نے ہزاروں زندگیاں تباہ کر دی. ارے لاکھوں لوگ زمین تلے چلے گئے، لیکن اس وبا کے عالم میں ایک شخص ظفر عباس اٹھا کہ جس نے نہ کسی کا دین دیکھا، نہ کسی کا مسلک دیکھا، نہ کسی کا مذہب دیکھا، نہ رنگ و نسل دیکھی، بلکہ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی جذبہ تھا، انسانیت. اور اس شخص نے افراتفری کے عالم میں ہزاروں گھروں تک راشن پہنچایا، بے سہاروں کو سہارا دیا، مفلسوں کو آسرا دیا. تو وہیں صرف یہ مملکت خدا داد پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف دیکھ کر ہم یہ پکار اٹھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی، کہ چہروں میں چمک دل پہ جذبے لائی ہوں. ارے چہروں پہ چمک دل پہ جذبے لائی ہوں. اور تو اور جب بات کی جائے ایم عالم کی، بات کی جائے جنگ کے میدان کی، تو ایم عالم 1 منٹ 25 سیکنڈ میں دشمنوں کے 5 سیاروں کو گرا کر نصف و نابود کر دے. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. اور جب بات کی جائے تعلیمی شعبے کی، تو عارفہ کریم رندھاوا دنیا کی سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر بن کر لوگوں کو یہ پیغام دے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. اور تندور پہ کام کرنے والے کا بیٹا علی معین نوازش 21 مضامین میں اول آ جائے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. اور جب بات کی جائے جرأت و شجاعت کی، تو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں کی شہادت کے بعد وہ اسکول دوبارہ کھلے. ارے وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے. تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. اور جب بات کی جائے انسانیت کی، تو عبدالستار عیدی دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنا کر انسانیت کے علم بردار بن جائیں. تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں صدر اعلی وقار کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھی معصومہ مہندی. اب میں دعوت دوں گی ردا تاشفین کو. آپ تشریف لائیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی.
صدر علی وقار، یہ خوشکن حقیقت، ہماری آزادی کی یہ نعمت ہمیں بے مثال قربانیوں کے صلے میں میسر آئی۔ پاکستان کے چمن کو اس کے مالیوں نے پھول سے معصوم بچوں کے خون کے ساتھ سینچا ہے۔ اس گلستان کی آبیاری ہزاروں بے گناہ نوجوانوں اور بزرگوں کی رنگین لہو سے کی گئی۔ پاکستان کے وجود کی خاطر بے شمار سہاگنوں کے سہاگ لوٹے۔ لوگوں نے اپنے معصوم جگر گوشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سنگین کی نوک پر چلتے اور تڑپتے دیکھا۔ تو صدر علی وقار، مجھے اقبال کا کہا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کہ تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، کہ تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ صدر علی وقار میں بنت حوا کی انا پرست بیٹی اپنی خودداری کو ذرا اور اونچا کر کے گردن موڑے بغیر دیکھتی ہوں تو میری تلاش یافتہ آنکھیں کامیابی کے آئینے پر فتح مند ہو جاتی ہیں کہ صدر علی وقار، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو طوفان کو مات دینے والی اس وطن کی بیٹی مریم مختار میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ صداقت، عدالت اور شجاعت کا درس دینے والے یہ استاد اپنی قلم کی طاقت سے اس قوم کو بتاتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ امن و امان کے لیے جان دینے والے یہ نوجوان سپاہی، یہ سرحدوں پر پہرا دینے والے یہ جانباز ہیں جو اپنی آواز بلند کر کے کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر علی وقار، اس تعلیمی میدان میں حافظ محمد ولید نے 29 گولڈ میڈل لے کر یہ ثابت کیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور یہیں ارشد ندیم نے جیولین پھینک کر گولڈ میڈل کو اس پاک سرزمین کے نام کر کے بتایا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر علی وقار، ہم اقبال کے وہ شاہین ہیں جن کا حوصلہ نہ کبھی پست ہوا تھا، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ سکندری غروب ہے، کلندری کمال ہے، طلب کبھی نہیں کرو، طلب گری سوال ہے، گرو اٹھو لڑو مرو مقابلہ کیا کرو، منافقت نہیں کرو، منافقت زوال ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھیں ردا تاشفین۔ میں سب سے پہلے علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے چاروں کی تقریر سنی۔ جی مولانا آپ بھی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج بہت عمدہ ماشاءاللہ، اور تقریباً جو ہمارے یوں کہیے کہ بھائی بہن تھے، ان کا بہت اچھا کانٹینٹ رہا، خصوصیت کے ساتھ اس مصرے کو نبھاتے ہوئے جو حالات حاضرہ میں ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والے شعبوں کو جو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ بہت ایک خوبصورت انداز تھا ان کا ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا ہی خطاب فرمایا، بہت اچھا ہی سیاق و سباق تھا۔ جو پہلے والے مقرر تھے ان کا تو بہت ہی شاندار لاجواب باتیں تھیں، سیاق و سواب سے جو تعلق رہتا ہے گفتگو کا وہ بہت بڑا پیارا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں بچوں کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، کہیں کہیں لوز تھی اور کانٹینٹ کمال تھا، اتار چڑھاؤ بہت اچھا تھا، کہیں کہیں تلفظ میں غلطی تھی، وہ ہمارے طلبہ بھائی بتائیں گے، لیکن بچوں بات یاد رکھنا، سینے کے زور کے ساتھ ساتھ نا الفاظوں کا زور بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جو الفاظوں سے کھیلتا ہے، کیونکہ الفاظ جادو کی طرح کان کے ذریعے دل میں اتر جاتے ہیں، اور جو دل میں اثر رکھتے ہیں وہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ رکھنا، اور ان میں سے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوگا، لیکن وہ جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھنا، مقابلے میں ہمیشہ کوئی سیکھتا ہے اور کوئی جیتتا ہے، تو کوئی بہت سارا یہاں کوئی سیکھ کر جائے گا اور کوئی جیت کے جائے گا۔ ہمت نہیں ہارنا، آگے بڑھتے رہنا، دنیا کے بہت سارے میدان آئیں گے جب تم بہت کامیاب ہوگے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی طلا۔ اب چونکہ ناک آؤٹ مراحل بہت قریب ہیں تو میں بالکل ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے جسٹیفائی کر دوں کہ جو ہمارے تیسرے مقررہ آئی تھی نا ہماری، آپ بیٹا بار بار ریپیٹیشن کی طرف جا رہی تھی کیونکہ آپ کو اپنی تقریر یاد نہیں تھی، تو آپ کی توجہ جو ہے نا اگلے جملے پہ تھی بجائے اس کے کہ آپ ہماری طرف ہوتی، اور جب آپ بھول رہی تھی تو آپ کی تقریر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جیسے آپ نے اپنے منظر کا آغاز کیا 2020 کے لاک ڈاؤن سے، اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے چلے گئی عبدالستار عیدھی، اور پھر اس کے علاوہ بہت جو پیچھے تاریخی واقعات تھے نا، ڈیکلیمیشن میں ترتیب وار چلتے ہیں ہم۔ اگر آپ 1965 کا واقعہ بتا رہے ہیں، پھر 71 بتائیں، پھر 20 بتائیں، پھر 23 بتائیں، اور آپ نے آخری میں کہا کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ عبدالستار عیدھی نے اتنی بڑی ایمبولینس سروس بنائی تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی۔ دیکھیں بیٹا، مجبور اس وقت ہوا جاتا ہے نا کہ جب کوئی غلط کام کر رہے ہو تو تب آپ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں کہنے پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ دوسرے مقرر جو ہے نا، آپ کے تلفظ کا بڑا مسئلہ تھا، آپ آئے آپ نے کہا کہ ہمارا وقار ہے، وقار نہیں ہے وقار ہے۔ پکچرائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے لیاقت
علی خان کے قتل سے آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ جب ان کا لہو زمین پہ گرا تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نیگیٹیوٹی کو بنیاد بنا کے اس کا استدلال کر کے آپ پازیٹیو بات کو ثابت نہیں کر سکتے, تو آپ دونوں جو ہے وہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے. باقی مقابلہ جو پہلی اور آخری مقررہ کے درمیان ہوا, ردا آپ 15 سیکنڈ پہلے روسٹرم چھوڑ کے چلی گئیں, جبکہ ہمارے پاس جو پہلی مقررہ تھی ہمرا, انہوں نے پورا موضوع کے ساتھ جو ہے وہ جسٹیفائی کیا. ساتھ ہی ساتھ میرے پاس جو ہے وہ کانٹینٹ میں دونوں کے برابر نمبر ہیں, ڈیلیوری میں ردا کے زیادہ نمبر ہیں میرے پاس, لیکن بدقسمتی سے پروننسیشن میں 5 نمبر ہوتے ہیں. آپ نے سینچنا لفظ غلط پڑھا, شجاعت غلط پڑھا, گراں غلط پڑھا, صدر علی وقار پڑھا, صدر علی وقار ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کے 3-4 نمبر پروننسیشن کے کٹ گئے. اور اس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر ہمارے ساتھ جو اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں بیٹا. یہ صرف 2.5 منٹ کا فیصلہ ہے, یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہے. آپ دونوں بہت اچھے مقرر ہیں, لیکن اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. ہمرا علی ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں موجود ہوں گی. اور عوام کو بھی میری طرف سے 10 نمبر دیں, مگر آپ لوگوں کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. کولگیٹ کی طرف سے خوبیاں مسواک کی, سعادت عمرے کی, نیلسن پینٹ کی طرف سے بھی رنگ زندگی کا, یہ گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آج ہمارا دسترخوان ہے کوکا کولا کی جانب سے, جہاں پر موجود ہے KFC اور جامع شیریں اور پیزا میکس. تمام لوگوں کے ساتھ مل کر یہ دسترخوان سجایا گیا, اور پیزا میکس کی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس سے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. بہت بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ اختتامی اس وقت لمحات چل رہے ہیں, تو آپ جواد عابدی صاحب آج آپ دعا کے ساتھ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کو اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم انا نسألک وندعوک باسمک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ارحم الراحمین. مالک و مولا, ہماری تمام عبادات اور روزہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام دوست جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور روزے عبادات میں مصروف ہیں, ان کی تمام عبادات کو قبول فرما. ملک پاکستان شہر کراچی پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. تمام کے حالات کو بہتر سے بہتر فرما. اس مملکت کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کہا, تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. اس رمضان کے مغفرت کے عشرے کے, رحمت کے عشرے کے صدقے سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جنہوں نے اپنی اپنی دعاؤں کو ہمارے ذمہ لگائے, سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خصوصیت کے ساتھ جو اس رمضان میں نیکیاں کر رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, حسنات کر رہے ہیں, سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. دنیا میں رہیں تو ایمان کی دولت نصیب فرما. دنیا سے جا رہے ہوں تو رسول اللہ کی شفاعت اور ان کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. روز محشر ان سب کو ان کے دامن شفاعت میں جگہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل